بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو SOC 401 اسائنمنٹ نمبر 1 فال 2021 کا سلوشن ہے اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح اسائنمنٹ کا سلوشن ہے وہ پریپیئر کرنا ہے اور اس کو سبمٹ کروانا ہے۔ تو سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل جو ہے تنویر آن لائن اکیڈمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح آپ نے پریس کرنا اور پریس کرنے کے ساتھ ہی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا، اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ڈیلی ٹرائی کرتا ہوں کہ جو بھی اسائنمنٹ کوئی GTB آئی ہو اس کا سلوشن پرووائڈ کر سکوں۔ تو جب آپ اس کو آل کو پریس کریں گے تو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو چلتے ہیں اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف۔ تو کرنٹ سمیسٹر جو فال 2021 کنٹینیو ہے، کلچرل اینتھروپولوجی SOC 401 اسائنمنٹ نمبر 1، اور یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ کی کس لیسن سے آئی ہے؟ یہ آپ کی ہینڈ آؤٹ سے جو آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں اس میں جو لیسن 6 ہے اس میں سے آئی ہے۔ تو پہلی ایڈوائس میری یہ ہے کہ اگر آپ اس اسائنمنٹ کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں، آسانی سے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لیسن نمبر 6 کو اچھی طرح سے پڑھیں، اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اس کے جو کنسیپٹ ہیں اس کو کلیئر کریں۔ ڈیو ڈیٹ اس کی آپ کے پاس 10 ہے، اور اسائنمنٹ کے جو مارکس ہیں آپ کے پاس یہ 20 ہیں۔ تو ٹاپک کیا ہے آپ کے اسائنمنٹ کا؟ میتھڈس ان کلچرل اینتھروپولوجی، پارٹیسپینٹ آبزرویشن۔ اس اسائنمنٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پارٹیسپینٹ آبزرویشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ میتھڈس آف ریسرچ ان دی فیلڈ آف اینتھروپولوجی۔ This method is used by many socio-cultural anthropologists to thoroughly understand different cultures۔ سنیریو آپ کے پاس گیون ہے جس کو آپ نے ٹرائی کرنا اچھی طرح سے ریڈ کرنے کی، اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی، تاکہ آپ کو اس کا جو سلوشن ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو میں آپ کو اس کا جو ہے نا سنیریو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود ہی اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ میں بتاؤں گا پھر ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی بہت لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا آپ بورنگ فیل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ میرا آپ سے ایک ریکویسٹ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، 1 2 3 دفعہ، جتنی دفعہ آپ اس کو غور سے پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، تاکہ آپ کو اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوسچن ہے آپ کے پاس، کوسچن ریڈ کر لیتے ہیں۔ ریڈ دی فالوئنگ یا ریڈ دی گیون سینیریو کیئرفلی۔ بالکل اس نے کوسچن میں بھی آپ کو بولا ہے کہ آپ نے کیئرفلی مطلب بالکل احتیاط کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اینڈ آئیڈینٹیفائی دی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پارٹیسپینٹ آبزرویشن گیون ان دی سینیریو۔ You need to identify each attribute in the given table below as advantage or disadvantage۔ یعنی کہ اس نے آپ کو تھوڑے بہت ایٹریبیوٹ دیے ہوں گے، اور اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے کہ وہ ایڈوانٹیج میں آتے ہیں یا پھر ڈس ایڈوانٹیج میں آتے ہیں آف دی پارٹیسپینٹ آبزرویشن، اینڈ پرووائڈ جسٹیفیکیشن بائی ریفرنگ ٹو ایٹریبیوٹ دی سینیریو۔ یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو ایٹریبیوٹ گیون ہے، پہلی بات آپ نے بتانا ہے کہ جس آپ نے کہ ایٹریبیوٹ جو گیون ہے وہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور یہی نہیں کہ آپ نے خالی بتانا ہے بلکہ اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ وہ ایڈوانٹیج ہے تو ایڈوانٹیج کیسے ہے اس سینیریو کے ریلیٹڈ،
اور ڈس ایڈوانٹیج ہے تو وہ ڈس ایڈوانٹیج کیسے ہوگا. اسی طرح انہوں نے ایٹریبیوٹس کا نیم دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ایز ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج کہ آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور اس کے بعد آپ نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے فرام سنیریو. انہوں نے مینشن کیا ہوا کہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے تو سنیریو سے کرنا ہے، کوئی اپنی طرف سے آپ نے لمبی چوڑی نہیں چھوڑنی. جس طرح سمال سائز آف ٹرائبل ممبرز، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب ڈس ایڈوانٹیج کیوں ہے یہ انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دیا. پارٹیسپینٹ آبزرویشن انہیریٹس اسمال سیمپل size due to its method of obtaining data. Umar was unable to generalize the finding because of limited sample size. یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیج کیوں ہے؟ کیونکہ عمر واز unable to generalize the findings because of limit. اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، باقی جو ریئل ڈیٹا obtained ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا یہ ایڈوانٹیج ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے. اتھینٹسٹی آف دا ڈیٹا یہ ایڈوانٹیج ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے. انٹروسیو ایفیکٹ آن پارٹیسپینٹ یہ بھی آپ نے بتانا ہے. ایشو ڈیورنگ انکوڈنگ آف ڈیٹا اس کے بارے میں بتانا ہے. اور اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، انکلوژن آف نان وربل کمیونیکیشن اس کے بارے میں بتانا ہے یہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو چلتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف. اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ یہ سمجھ آ سکے. تو جو میں نے سلوشن پریپیئر کیا اس کو میں جو ریئل ڈیٹا ہے اس کو میں نے ایڈوانٹیج کے طور پہ انکلیوڈ کیا. ایڈوانٹیج کے طور پہ کیوں انکلیوڈ کیا میں نے آگے جسٹیفائی بھی کیا ہے. ریئل ڈیٹا obtained کین بی ویری فل فار دی فردر پروسیجر آف دی ریسرچ. یعنی اگر آپ ریئل ڈیٹا جو ہے وہ obtained کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جو فردر پروسیس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. مزید اس کی جو ہے جسٹیفیکیشن ڈیورنگ ہز یعنی کہ ڈیورنگ عمر آبزرویشن ادھر ہز کے مطلب عمر کے بعد عمر ایکسپیرینس دیٹ دیر واز مچ more to observe and record than just words and talk among tribal members. He has been able to record and observe the insight of their culture, values and practices. اس لیے اس نے کیا کیا he has been able to record اس نے ریکارڈ کیا مطلب اس نے obtain کیا and observe the insight اس نے insight کو بھی observe کیا اور کس چیز کے کلچرل ویلیوز اینڈ پریکٹس کے. اس لیے اس کو ریئل ڈیٹا جو obtained ہوا اس کے یہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج میں انکلوڈ ہوگا. اتھینٹسٹی آف دی ڈیٹا تو یہ بھی میں نے ایڈوانٹیج میں انکلوڈ کیا ہے. میں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا کہ میں نے اس کو ایڈوانٹیج میں کیوں انکلوڈ کیا. پہلے ڈیٹا اتھینٹسٹی ہوتا کیا این ادر ٹرم فار دی جینینس آف ڈیٹا کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں جو ڈیٹا گیٹ کر رہے ہیں obtained کر رہے ہیں وہ جینین ہے یا نہیں ہے، کریکٹ ہے یا نہیں ہے، اس کی اتھینٹسٹی ہے یا اس میں نہیں ہے. عمر ہیز بین ایبل ٹو ریکارڈ اینڈ آبزرو یہ میں نے پچھلی لائن انکلوڈ کی کیونکہ اس میں بھی شامل ہو سکتی ہے. آف دیئر کلچرل ویلیو اینڈ پریکٹسز دس انسائٹ انٹو دی کلچرل آف دیئر ٹرائب لیڈ عمر ٹو کلیکٹ مور ریلائیبل اینڈ ایکسٹینسو ڈیٹا فار ہز ریسرچ. اب اس میں بات آ گیا کہ مور ریلائیبل کا مطلب ہے جس پہ ہم ریلائی کر سکے، جس پہ ہم بھروسہ کر سکے. تو جینینس آف ڈیٹا وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس کریکٹ ڈیٹا اور اسی پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ریلائی کر سکتے ہیں، اسی پہ ہم ریلائیبل ہو سکتے ہیں. تو نیکسٹ ون آپ کے پاس ہے انٹروسیو ایفیکٹ آن پارٹیسپینٹ. یہ میں نے ڈس ایڈوانٹیج میں انکلوڈ کیا. اس کو میں نے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ لیا. کیوں لیا ہے میں نے؟ انٹروسیو تھاٹس آر thoughts that consistently enter your mind against your will. آپ کو سمجھ پازیٹیو تھاٹ ہوتی ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہوتی ہیں، آپ کے مائنڈ کے اگینسٹ چلتی ہیں. اس لیے یہ انٹروسیو ایفیکٹ جو ہے وہ پارٹیسپینٹ پہ
برا اثر چھوڑتا ہے. During the participant observation by Umar in that African tribe, he observed that some of the tribal members were not comfortable and felt annoyed while being observed. Due to this, a change in their behavior was also noted. یعنی کہ کچھ فیل جو ہے نا کچھ ہمارے پاس جو ممبرز ہیں وہ اچھا فیل نہیں کر رہے، کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے، تھوڑا انوائڈ ہیں، تھوڑا برا فیل کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ انٹروسو افیکٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس سینیریو سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، جسٹیفیکیشن کی ہے. ایشو ڈیورنگ انکوڈنگ آف ڈیٹا. انکوڈنگ آف ڈیٹا کا مطلب ہے کہ جب ڈیٹا آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر آپ نے انکوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو صحیح معنی میں اچھی طرح سے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں پہلے ڈیٹا ہوتا ہے اور ڈیٹا کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے، انفارمیشن بن جاتی ہے. اس طرح اس کو انکوڈ بولتے ہیں. ایز دی ڈیٹا کلیکٹڈ بائی عمر واز ناٹ پیورلی بیسڈ آن ممبرس اینڈ فگرز. یہ ڈس ایڈوانٹیج میں کیوں ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. واز ناٹ پیورلی بیسڈ آن نمبرس اینڈ فگرز. کہ عمر نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا وہ پیورلی بیسڈ نہیں تھا نمبر اور فگرز پہ. دس ٹوک مور ٹائم اینڈ ایفرٹ فار ہم ٹو انکوڈ دی ڈیٹا اینڈ رن انالیسس. اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کو مور ٹائم، زیادہ ٹائم لگا، اینڈ ایفرٹ زیادہ لگی کس کے لیے، ڈیٹا کو انکوڈ کرنے کے لیے. Because in participant observation, the number of people being observed are limited. Therefore, Umar was unable to generalize the finding of his study. یعنی کہ وہ ڈیٹا کو اچھی طرح سے انکوڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس نے جو فائنڈنگس ہیں وہ unable تھا، اس کو فائنڈنگس کو فائنڈ نہیں کر سکتا اس کے جو ریسرچ اسٹڈی ہے. اس لیے اس کے لیے جو ایشو ہے انکوڈنگ میں وہ ڈس ایڈوانٹیج آئے گا. انکلوژن آف نان وربل کمیونیکیشن. یہ ایڈوانٹیج ہے، کیوں ایڈوانٹیج ہے پڑھتے ہیں. اب نان وربل کمیونیکیشن از دی ٹرانسفر آف انفارمیشن تھرو دی یوز آف باڈی لینگویج انکلوڈنگ آئی کانٹیکٹ، فیشیل ایکسپریشنز، گیسچر اینڈ مچ مور. یعنی کہ نان وربل کیا ہے، وربل ہوتا ہے جو کہ الفاظ کے ساتھ بولا جائے کسی کو سمجھانے کے لیے یا اس کو ڈیٹا ڈیلیور کرنے، لیکن نان وربل کیا ہے، ٹرانسفر انفارمیشن تھرو باڈی لینگویج انکلوڈنگ آنکھوں کے ذریعے جو اشارے کیا جاتے ہیں، فیس کے ذریعے، گیسچر کے مزید کوئی گیسچر اور بہت زیادہ جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اب یہ ایڈوانٹیج کیسے ہے، دی ڈیٹا دیٹ کلیکٹڈ فار ہز ریسرچ واز ناٹ اونلی بیسڈ آن وربل کمیونیکیشن of the tribal members, but other practices of their behavior and attitude were observed. یعنی کہ وہ جو اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس میں خالی جو ہے وہ وربل کمیونیکیشن شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسری پریکٹسز شامل ہیں، جس میں آپ کے پاس بیہیویئر کے بارے میں آ جاتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں. بیہیویئر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا بیہیو کر رہا ہے، اور ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چل جائے گا اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیسا ہے. تو یہ آپ کے پاس SOC 401 کا سلوشن تھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلوشن جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ نہیں بھی آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایز اے آئیڈیا لے کے اپنا یونیک سلوشن جو ہے وہ آپ نے خود سے پریپیئر کرنا ہے، خود سے بنانا ہے. ایز اٹ از اس کو آپ نے کاپی پیسٹ کبھی بھی نہیں کرنا.